الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وعلماء ملته وأوليائه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وشفينا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. معزز سامعین کرام، محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل احسان ہے، اس نے ہم گنہگاروں کو کالی کملی والے آقا حضور رحمت للعالمین شفیع المذنبین ارواحنا فدا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا. کرم ہے حق تعالیٰ کا، اس نے ہم گنہگاروں کو احکامات خداوندی کے تحت زندگی بسر کرنے کے لیے قرآن اور احادیث فقہ سے مالا مال فرمایا، اور آج ہم گنہگاروں کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ذکر جمیل کو سننے کے لیے ہم اور آپ کو یہاں پر جمع فرمایا. عزیزان محترم، ہر سال کی طرح اس سال بھی اس مسجد کے اندر میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلسے کا انعقاد عمل میں آیا ہے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت طیبہ، آپ کے فضائل، آپ کے کمالات، آپ کے خصوصیات، اور اللہ نے سارے پیغمبروں پر جو آپ کو مقام و مرتبہ عطا کیا ہے، ان باتوں کو یہاں پر بیان کیا جاتا ہے، اور ان باتوں کو سننے کے بعد ہمارے ایمان میں اور زیادتی ہونی چاہیے، کیونکہ ذات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کی اساس ہے، بنیاد ہے. جب تک انسان صرف لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ساری زندگی کہتا رہے، ایمان والا نہیں ہوتا جب تک محمد رسول اللہ نہ کہے. تو سرکار کی ذات اطہر جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، جن پر ہم دل و جان سے ایمان لاتے ہیں، وہ ذات اطہر آخر ہے کیا؟ وہ ذات اطہر سے متعلق قرآن اور احادیث کے اندر کیا کیا چیزوں کو بیان کیا گیا، اور وہ ذات مبارکہ کے تعلق سے ہم تمام کو معلومات حاصل کرنا
اور دل و جان سے ان سے محبت کرنا یہ ہر ایمان والے کے لیے لازم و ضروری ہے، فرض عین ہے۔ چونکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت ہی ایک ایسی چیز ہے، جب بندے کے پاس اللہ اور اس کے رسول کی محبت، اہل بیت اطہار کی محبت جب دل میں آتی ہے تبھی اس کے اندر ایمان آتا ہے۔ اور محبت کا معیار کیا ہے؟ کائنات کی ہر شے سے زیادہ، کائنات کی ہر چیز سے زیادہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت ہمارے دل میں ہونا، تب جا کر ہمارا ایمان کامل ہوتا ہے، یعنی مکمل ہوتا ہے۔ جب تک ہمارا ایمان کیا ہوتا ہے؟ ناقص رہتا ہے، مکمل نہیں ہوتا۔ روایات تو بہت ساری ہیں، لیکن میں اس گفتگو کی طرف اب جانا نہیں چاہتا، پھر انشاءاللہ اس گفتگو کو تفصیل کے ساتھ ہم سنیں گے۔ تو آج یہ ہمارا یہاں پر پہلا دن ہے سرکار کی سیرت طیبہ کو سننے کے لیے ہم اور آپ یہاں پر جمع ہوئے ہیں، اور یقیناً یہ مجلس بھی معمولی مجلس اس کو مت سمجھے۔ جب تک اس مسجد کے اندر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، ایک تو اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور آج جو مجلس کے اندر ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہ مجلس کا تعلق، اس مجلس کا کنیکشن جو ہم کو ملا ہوا ہے تو وہ ذات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مجلس کو نسبت ہے۔ اب یہ معمولی مجلس نہیں ہے۔ روایتوں میں آتا ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، جس حدیث پاک کو سیدی شیخ الاسلام امام محمد انوار اللہ فاروقی فضیلت جن علیہ رحمت و رضوان نے بھی اپنی تصنیف کردہ کتاب انوار احمدی کے اندر اس حدیث پاک کو آپ نے نقل کیا، ذکر الانبیاء عبادہ، انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ صرف ہم ان کا تذکرہ کر رہے ہیں، ان کا ذکر کر رہے ہیں، ان کی زندگی مبارکہ کے احوال کو بیان کر رہے ہیں، سن رہے ہیں، تو جب تک ہم بیان کریں گے، سنیں گے، جب تک اس مجلس کے اندر بیٹھیں گے، ان کا ذکر سنتے رہیں گے، اللہ تبارک و تعالی ہم کو کیا کرے گا؟ یہاں بیٹھنا سننا عبادت میں ہم کو شامل کر لے گا۔ جیسے عبادات کی کئی قسمیں ہیں، بدنی عبادت ہے، مالی عبادت ہے، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان عبادات کو مقرر کیا جو فرض ہے۔ تو جیسے عبادتیں ہیں تو ان میں سے ایک عبادت یہ بھی ہے کہ بندہ مومن انبیاء کا ذکر کرتا ہے تو وہ ذکر جب تک کرتے رہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نام اعمال میں عبادت کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ تو اب ذرا اندازہ لگائیں حدیث پاک میں کیا ذکر کیا گیا؟ ذکر الانبیاء عبادہ، انبیاء کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ یہاں ہم کن کا ذکر کر رہے ہیں؟ انبیاء کا نہیں بلکہ سردار الانبیاء کا ذکر کر رہے ہیں۔ تمام انبیاء کے سردار کا ہم یہاں پر ذکر کر رہے ہیں، اور ایسے سردار بادس خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، یعنی اللہ کے بعد کائنات میں اگر کسی کا مقام و مرتبہ ہے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ ہے، جن کا تذکرہ کرنے کے لیے ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو ذرا اندازہ لگائے
جب دیگر پیغمبروں کا ذکر کریں گے تو اللہ تعالیٰ عبادت میں شامل کر رہا ہے، تو سردار الانبیاء کا جب ہم ذکر کریں گے تو کتنی بڑی ہماری عبادت ہوگی، کتنا بڑا ثواب لکھا جائے گا، ہمارے نام اعمال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کیا نعمتوں سے ہم کو عطا کرے گا، کیا کیا نعمتوں کا ثواب اللہ تعالیٰ ہمارے نام اعمال میں ڈال دے گا، اس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ پھر آگے حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں وَذِكْرُ الصَّالِحِينَ كَفَّارَةٌ لِلذُّنُوبِ، اور صالحین کا ذکر یعنی نیکوکار بندوں کا ذکر گناہوں کا کفارہ ہے۔ نیکوکار بندوں کا ہم ذکر کر رہے ہیں، بڑے بڑے اللہ والوں کا ذکر جو کرتے ہیں، پیران پیر کا ہو یا غریب نواز کا ہو، بندہ نواز کا ہو، یا دیگر کوئی بھی بڑے اللہ والوں کا، اللہ کے محبوبین بندوں کا جب ہم ذکر کرتے ہیں تو حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں وہ بندہ مومن کا ذکر کرنا کیا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو گناہوں کو مٹانے کا ذریعہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں کا ذکر کرنا، اور نام اعمال میں عبادتوں کو لانے کا ذریعہ کیا ہے، اللہ کے پیغمبروں کا ذکر کرنا، اور خاص طور پر سردار الانبیاء کا ذکر کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اعلیٰ سے اعلیٰ ایک ناقص بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ اعلیٰ سے اعلیٰ بندہ بنا دیتا ہے۔ تو اب جس رسول کا ذکر کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو عبادت کا ثواب دے رہا ہے، جس رسول کا ذکر کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہم عام بندوں سے نکل کر اس کے خاص بندے ہو رہے ہیں، تو وہ رسول سے ہمارا تعلق، ہماری محبت، ہماری الفت کس طرح سے ہونا چاہیے، یہ ہم اور آپ کو اندازہ لگانے کی ضرورت ہے۔ میرے اندر سرکار کی کتنی محبت ہے، میرا تعلق حضور علیہ السلام سے کتنا مضبوط ہے، سرکار کی ذات اطہر سے قلبی تعلق میرا کتنا ہے، ہم اور آپ کو غور و فکر کرنے کی، جائزہ لینے کی، اپنے گرہبان میں جھانک کر دیکھنے کی ہم سب کو ضرورت ہے۔ اور یہ تعلق حضور علیہ السلام سے مضبوط کب بنتا ہے، ان راستوں کو بھی ہم کو معلومات کرنے کی ضرورت ہے۔ کس راستے پر چلنے سے ہمارا تعلق حضور علیہ السلام سے مضبوط ہوتا ہے، رشتہ مضبوط ہوتا ہے، اللہ کی کرم نوازشات ہم پر ہوتی ہے، حضور علیہ السلام کی نظر عنایت ہوتی ہے، تو وہ راستہ کیا ہے، کس راستے پر ہم کو چلنا چاہیے، وہ راستے سے متعلق قرآن اور احادیث کے اندر کیا کیا چیزوں کو بیان کیا گیا، اس کو ہم کو دیکھنے کی ضرورت ہے، پڑھنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کو اپنی زندگیوں میں لانے کی ہمارے لیے ضرورت ہے۔ تو اب ان میں سے ایک راستہ ایسا ہے، انشاءاللہ اس کا مختصر ذکر میں آپ کے سامنے کر کے بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ حضور علیہ السلام سے ہمارا قلبی تعلق کس عمل کو انسان کرنے سے ہوتا ہے، تو وہ ہے بندہ مومن کا حضور کی بارگاہ میں کثرت سے درود پاک پڑھنے سے، سرکار سے ہمارا رشتہ، ہمارا تعلق ایسا قائم ہو جاتا ہے، حضور علیہ السلام کی نظر رحمت بھی اس بندے پر پڑ جاتی ہے۔ تو ان میں سے، ان راستوں میں سے سب سے بڑا جو راستہ ہے، سب سے بڑا جو ذریعہ ہے، وہ ذریعہ کیا ہے، حضور کی ذات اطہر پر درود پاک کا پیش کرنا، یہ سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اسی لیے خالق کائنات 22ویں پارے میں ارشاد فرما رہا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بلا شبہ پروردگار عالم اور اس کے سارے ملائکہ، وملائکتہ اور اس کے فرشتے، اس کے ملائکہ
یصلون علی النبی، غیب بتانے والے نبی پر درود بھیجتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی ان پر درود اور خوب سلام بھیجو. اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کو حکم دے رہا ہے تم بھی خوب درود اور سلام ذات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجو. درود ایک ایسا ذریعہ ہے، ذرا آیت شریفہ پر بھی اگر ہم غور کریں، کئی باتیں اس آیت شریفہ کے اندر ملتی ہیں، لیکن وہ گہرائیوں میں اگر جائیں گے تو وہ اس کے اندر جو نکات اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے، وہ باریک باریک اگر نکات بھی آپ کے سامنے رکھا جائے گا، نہیں معلوم کہ کن کو وہ تمام نکات سمجھ میں آئیں گے اور کن کو سمجھ میں نہیں آئیں گے. اسی لیے چند موٹی موٹی باتیں آپ حضرات کے گوشے گزار کر دی جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ بندہ مومن کو عبادتوں کا جب حکم دیا، اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ کہا کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز قائم کرو، زکات ادا کرو. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِیلًا، اللہ تعالیٰ کے لیے حج بیت اللہ ان لوگوں پر فرض ہے جو اس کے راستے کی استطاعت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ حکم دے دیا، نماز پڑھو، زکات دو، روزہ رکھو، حج کرو. جو راستے کی استطاعت رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ عبادتوں کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ دے دیا. کہیں قرآن کریم کے اندر کیا یہ ذکر ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ اے بندو، میں نماز پڑھتا ہوں، تم بھی نماز پڑھو، میں زکات دیتا ہوں، تم بھی زکات دو، میں حج کرتا ہوں، تم بھی حج کرو. کہیں پر بھی ذکر نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے، اللہ الصمد ہے، اللہ بے نیاز ہے. وہ بندوں کو عبادت کا حکم دیتا ہے. اس کو عبادت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کی عبادت کرنا ہمارا کام ہے. ہم بندے ہیں، اس کے آگے سر جھکانا، اپنے ماتھے کو اس کے بارگاہ میں جھکانا، رب کی حمد و ثنا بیان کرنا، رب کی تعریف کرنا، یہ ہم پر ہے. وہ تو خالق کائنات ہے. ساری کائنات مل کر اس کی عبادت کرے یا نہ کرے، اس سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. رب کی ذات تو وہ ذات ہے، اللہ الصمد ہے، بے نیاز ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. تو ہر عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈائریکٹ حکم دیا کہ تم یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، کہ برائی سے رکو، نیکی کا حکم دو. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سارے احکامات بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہ کرو، یہ مت کرو، یہ کرو، یہ مت کرو. ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دے دیا. اور اللہ تعالیٰ کو یہ تمام چیزیں کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. لیکن قربان جائے، جب درود و سلام کا مسئلہ آ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے اس بات پر خود اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں اور میرے فرشتے غیب بتانے والے نبی پر درود بھیجتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت ہے؟ یہاں بھی اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو بندوں کو حکم دے سکتا تھا کہ اے بندو تم درود و سلام بھیجو. ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ بندوں کو حکم دے سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ حکم تو دیا، دینے سے پہلے بندوں کو اپنا عمل بتا رہا ہے. بندوں کو اپنا عمل بتا رہا ہے کہ اے بندو، میں بھیج رہا ہوں، میرے فرشتے بھیج رہے ہیں، اے ایمان والو اب تم بھیجو. اللہ تعالیٰ کو بھیجنے کی ضرورت کیا ہے؟ ذرا غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے آیت شریفہ پر. اللہ تعالیٰ کی ذات جب بے نیاز ہے، ساری کائنات میں اعلیٰ مقام اللہ نے اپنے حبیب کو دے دیا ہے، اب اللہ تعالیٰ کو بھیجنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو پتا چلا معزز سامعین اکرام، وہ رب ہو کر، ساری کائنات سے بے نیاز ہو کر،
वो परवरदिगार आलम होकर, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुदा होकर, सारी कायनात का खुदा होकर अपने हबीब पर दुरूद भेज रहा है, तो इससे पता चल रहा है कि परवरदिगार आलम अपने हबीब से कितनी मोहब्बत करता है। वो बेनियाज होकर अपने हबीब पर दुरूद भेज रहा है ताकि बंदों को मालूम हो जाए जो मैं अमल का तुमको हुक्म दे रहा हूँ वो अमल मैं खुद कर रहा हूँ। मेरे इस अमल से तुमको मालूम हो मैं रब होकर बेनियाज होकर मेरे हबीब पर मैं दुरूद भेज रहा हूँ, तो इससे मोहब्बतों को समझो, मैं अपने हबीब से कितनी मोहब्बत कर रहा हूँ, तुम भी मेरे हबीब से मोहब्बत करते हुए उनसे दुरूद और सलाम के नजराने पेश करेंगे, तो मैं भी तुमको क्या करूंगा, अपना खास बंदा मैं तुमको बना लूंगा। अल्लाह तबारक व तआला इसीलिए अपनी मोहब्बतों को जाहिर कर रहा है, मैं अपने हबीब पर दुरूद भेज रहा हूं, मेरे फरिश्ते दुरूद भेज रहे हैं, अब तुम्हारा काम है कि तुम भी भेजो। मोहब्बतें जाहिर करना है, मोहब्बतों को बताना है बंदे मोमिन को, क़ियामत तक के आने वालों को ये दर्स देना है कि देखो अल्लाह ताला रब होकर बेनियाज होकर अपने हबीब से कैसी मोहब्बत कर रहा है। अब उसके बाद अजीजान मोहतरम हुक्म किनको दे रहा है, ईमान वालों को हुक्म दे रहा है। जब ईमान वालों को अल्लाह तबारक व तआला हुक्म दिया तो ईमान वालों का काम क्या था, सरकार की बारगाह में दुरूद भेजना। अल्लाह ने हुक्म दिया, हम बंदे हैं, एक गुनाहगार आजिज रब के बंदे हैं, नाकिस है, हमारे अंदर इतने औसाफ इतने खूबियां भी हमारे अंदर नहीं है कि रब को हम सूरत दिखा सके। अल्लाह तबारक व तआला के हम बंदे हैं, रब का हुक्म है कि ऐ बंदो, ऐ ईमान वालों दुरूद भेजो। हम क्या कर रहे हैं, वही ड्यूटी मौला के सुपुर्द कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, ऐ अल्लाह तू दुरूद भेज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, व आली मोहम्मद, और मोहम्मद की आल पर तू दुरूद भेज। रब कह रहा है बंदों को दुरूद भेजो। होना क्या चाहिए था, सल्लैतु अलन नबी, सल्लमतु अलन नबी, इस तरह के अरबी के अल्फाज के जरिए से हम डायरेक्ट रसूल पर दुरूद भेजना चाहिए था कि मैं रसूल पर दुरूद भेज रहा हूं, मैं रसूल पर सलाम भेज रहा हूं। रब बंदों को भेजने का हुक्म दे रहा है, बंदे अल्लाह को कह रहे हैं कि मौला अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आली सय्यिदिना मुहम्मद। रब से कह रहे हैं कि मौला तू मोहम्मद और मोहम्मद की आल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तू मौला दुरूद भेज। हम खुद मौला की तरफ रुजू होकर कह रहे हैं, और ये तरीका किसी अहले सुन्नत वल जमात के आलिम का तरीका, इजाद करदा तरीका नहीं है। ये दुरूद कैसे भेजे हमको कौन सिखाए, कोई आजकल के उलमा ने हमको नहीं सिखाया, कोई अल्लामातुल दहर ने हमको ये चीज नहीं बताई। फिर हमको ये तरीका, ये सलीका हम कैसे भेजना, कैसे पता चला। जब ये आयत शरीफा नाजिल हुई, सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन डायरेक्ट सरकार की बारगाह में सलात व सलाम दुरूद भेज सकते थे, लेकिन सहाबा आकर अर्ज गुजार होते हैं, या रसूल अल्लाह कैफा नुसल्ली अलैक, हम आप पर कैसे दुरूद भेजे। सहाबा को मालूम है ये ज़ाते मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है, इन पर हम अपनी तरफ से अगर कुछ कह दे तो आपकी शायाने शाम के कहीं खिलाफ जुमला ना हो जाए, कहीं रब हमारे भेजने के जो जुमले हैं वो जुमलों से मौला नाराज तो ना हो जाए।
تو رحمتوں کے حقدار بننے کے کہیں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کے شکار نہ ہو جائے، تو وہ طریقہ کیا ہے؟ وہ اعلیٰ سے اعلیٰ علم رکھنے والے صحابہ اپنے آپ سے بھیج سکتے تھے، لیکن انہوں نے کیا کہا کہ کیف نصلی علیک یا رسول اللہ، ہم آپ پر کیسے درود بھیجے، تاکہ جس رسول پر ہم درود بھیج رہے ہیں وہ رسول ہی ہم کو بتائے کہ ہم آپ پر درود و سلام کیسے پیش کریں۔ تو حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں تم ان الفاظ کے ذریعے درود بھیجو، اللہم صلی علی محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ طریقہ ہم کو سکھانے والے خود حضور علیہ السلام ہے۔ ارے تم کیا رسول پر درود بھیج سکتے ہیں، تم کیا سلام بھیج سکتے ہیں؟ وہ مولا جس نے ہم کو حکم دیا اسی کے سپرد کر دو کہ مولا تو ہی ان پر درود بھیج، تو ہی ان پر سلامتی بھیج۔ ہم اس لائق نہیں ہے کہ ڈائریکٹ ہم رسول پر درود و سلام پیش کر سکے، ہمارے الفاظ اتنے قابل نہیں ہیں، ہمارے اندر اتنی بساط نہیں ہے، ہماری اتنی اوقات نہیں ہے، ہماری اتنی مجال نہیں ہے کہ ہم تیرے حبیب کی شان میں اپنے ٹوٹے ٹوٹے الفاظ میں درود و سلام بھیج کر سکے، پیش کر سکے۔ مولا تو ہی ان کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کرنے کا تو ہی زیادہ حقدار ہے، مولا تو ہی، تیری شان ہی نرالی ہے۔ اب جب تیری شان نرالی ہے تو وہ رسول پر کیسے پیش کرنا ہے مولا، یہ طریقہ بھی تجھ سے بہتر کون جان سکتا ہے؟ بندے کہہ رہے کہ مولا تو ہی اپنے رسول پر درود و سلام پیش فرما دے۔ اللہم صلی علی محمد، اے اللہ تو ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج، رب کے حوالے کر دیے۔ اور دیکھو عزیزان محترم، اللہ بندوں کو حکم دیا، بندے کس کے حوالے کرے؟ اللہ کے حوالے کر دیے۔ تو اب اس حساب سے بندوں کو اجر ملنا یا نہیں ملنا؟ اگر قانون کے حساب سے دیکھا جائے تو نہیں ملنا چاہیے۔ کیوں؟ مولا ہم کو حکم دے رہا ہے کہ ہم مولا سے کہہ رہے ہیں کہ مولا تو ہی بھیج، لیکن رب کا کرم دیکھو، بندے مومن رب کی بارگاہ میں جو عرض کر رہے ہیں کہ مولا تو بھیج، یہ الفاظ صرف اپنی زبان سے جو ادا کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان الفاظ کے ادا کرنے کی وجہ سے پروردگار عالم ان بندوں پر رحمت نازل فرما رہا ہے جو رسول پر درود بھیج مولا سے جو گزارش کر رہے ہیں، وہ گزارش کرنے پر اللہ تعالیٰ اس بندوں پر رحمتوں کا نزول فرما رہا ہے۔ غور کرے عزیزان محترم، بندہ صرف گزارش کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا حقدار بن رہا ہے۔ اور درود پاک ایک ایسا ذریعہ ہے عزیزان محترم، بندوں کی جو جو عبادتیں ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرے گا تو اس کی مہربانی ہے، انکار کر دے گا، جھٹکار دے گا، ناقبول کرے گا تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہے، ہماری عبادت کو قبول ہوگی یا نہیں ہوگی ہم کو پتا نہیں، کیونکہ ہماری عبادت اس لائق ہی نہیں ہے۔ ایک سوئی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ للہیت میں ڈوب کر مولا ہم کو دیکھ رہا ہے، ہم مولا کو دیکھ رہے ہیں، دونوں منزلوں میں سے ایک منزل بھی ہماری نہیں ہے کہ ہم جیسا ہی ٹھہرتے ہی سارے بجوارے کی سیر کر کر ہم آ جاتے ہیں، ہماری عبادتوں کا یہ عالم۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرے یا نہ قبول کرے اس کے لطف و کرم پر ہے، قبول کر لیا اس کی مہربانی، نہیں کر دیا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ لیکن درود پاک ایک ایسی چیز ہے عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کا قبول کرتا ہی کرتا ہے، رد ہونے کا سوال ہی نہیں۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کیوں رد نہیں ہوگا؟ کیوں بندے کے درود کو قبول نہیں کیا جائے گا؟ وجہ کیا ہے؟ ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں جب کہہ رہے ہیں تو اس میں بھی دو طرفہ فیصلہ ہونا چاہیے تھا،
لیکن دو طرفہ فیصلہ کچھ نہیں. بندہ یہاں کہا, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول کر لیا. بندے کا درود قبول ہونا ہی ہونا ہے. کیوں؟ وجہ کیا ہے اس کے اندر؟ اس لیے کہ اس عمل کو کرنے والا بندہ نہیں ہے, مولا کر رہا ہے. ہم صرف مولا سے کہہ رہے ہیں کہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد. مولا سے کہہ رہے ہیں کہ مولا تو بھیج. اب اللہ تبارک و تعالیٰ جس بندے کے کہنے پر اگر مصطفیٰ پر رحمتوں کا نزول کر رہا ہے تو کیا یہ عبادت دھکا دی جائے گی؟ کیا عبادت معاذ اللہ کیا ناقابل قبول ہوگی؟ ایسا ہرگز سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. بندہ جب کہتا ہے تو بھیجنے والا رب ہے, جب بھیجنے والا پروردگار عالم ہے تو بندے کا درود قبول نہیں ہوگا, یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوگا. قبول ہی قبول ہے. تو یہ عمل وہ عمل ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ جس عمل کو کبھی دھمکانے گا نہیں, جس عمل کو کبھی رائے گا نہیں جائے گا, اور یہ عمل ہر آن ہر گھڑی میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کو حامل قبول کر لیتا ہے. اور معزز سامعین کرام, اور اس عبادت کا یہ آپ غور کریں, درود بھیجنا یہ سب سے پہلے اس عمل کو کرنے والا رب کائنات, اور رب کائنات جب اس عمل کو کر رہا ہے اس کے بعد بندوں کو حکم دے رہا ہے تو سب سے پہلے کیا ہوئی؟ یہ رب کی سنت ادا ہوئی. تو بندے مومن جب بھیج رہا ہے درود, رب کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہے, رب اپنے حبیب پر درود بھیج رہا ہے, رحمت نازل فرما رہا ہے, برکتوں کا نزول فرما رہا ہے, مصطفیٰ کے مقام و مرتبے کو اور اللہ تبارک و تعالیٰ اعلیٰ کر رہا ہے. تو جب یہ تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ ذات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تمام چیزیں عطا کر رہا ہے تو یہ رب کی سنت بنی سب سے پہلے. تو ہم درود پاک جو پڑھتے ہیں تو ہم کسی اور کی سنت کو ادا نہیں کر رہے, سب سے پہلے اللہ کی سنت کو ہم یہاں پر ادا کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ جو سنت ہے رب کی, مصطفیٰ پر درود بھیجنا, ہم اسی سنت کو ادا کر رہے ہیں کہ مولا تیری سنت کو ہم بندے ہونے کے ناطے, ہم عاجز گناہگار ناتوان ہونے کے باوجود مولا سب سے پہلے ہم تیری سنت کو ہم اپنا رہے ہیں, وہ سنت کو ہم ادا کر رہے ہیں. اور غور کریں معزز سامعین کرام, اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دے دیا, ہم اللہ کو حکم دے دیے, اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں پر کرم نوازی کر رہا ہے کہ بندے ایک مرتبہ بھیج رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کر رہا ہے؟ ایک تو درود کی قبولیت ہو رہی ہے, سرکار کی بارگاہ میں ہمارا درود پیش کیا جا رہا ہے, اور پیش کرنے کے ساتھ ساتھ مصطفیٰ ہمارے درود کا جواب دے رہے ہیں, ہمارے سلام کا جواب دے رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں پر کیسے کیسے کرم نوازشات کر رہا ہے, احادیث کا ذخیرہ موجود ہے اس پر, حکایات اپنی جگہ ہے, حکایات بھی بھرپور ہے, احادیث کا ذخیرہ اس پر موجود ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان بندوں پر کیسے کیسے کرم نوازی کرتا ہے. تو یہ ایسا ذریعہ ہے, حضور علیہ السلام سے ایک بندے مومن کا جو تعلق ہے, وہ تعلق کو جوڑنے کا سب سے بہترین ذریعہ اگر ہے تو وہ درود پاک ہے. اس پر انشاءاللہ پھر کل اور مزید اس کے فضائل و برکات سے متعلق انشاءاللہ کل اس پر اور گفتگو کی جائے گی. رب کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم کہنے والوں کو, سننے والوں کو, ہر دونوں کو عمل کی توفیق عطا فرما. مولا ہم تمام کو حضور علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں زیادہ سے زیادہ کثرت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کی توفیق عطا فرما. واسطہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا, وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقی سیدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين.
8 तक चला रहा था। पौने 8 बजे। शायद ही वो 8:30 को रख देंगे तो वहाँ पे ज़्यादा होते हैं।